السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کتنا پیسہ لگے گا، کتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ دبئی آنا چاہتے ہو جاب ہنٹنگ کے لیے. آپ چاہے 1 مہینے کے لیے آؤ، 2 مہینے کے لیے آؤ یا 3 مہینے کے لیے آؤ، بٹ میں آپ کو ایک جنرل سا خرچہ بتاؤں گا جو کہ آپ کو ہر منتھ لگے گا. اور بہت آپ کو میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے بتاؤں گا کہ کیونکہ جو اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کا ہے لائف سٹائل. آپ کے لائف سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے نیچر کے بندے ہو، آپ گزارا کرنے والے ہو نہیں ہو. آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گزارا کر لیں گے، بہت ایڈجسٹ کر کے رہ لیں گے، لیکن کچھ لوگ ایڈجسٹ نہیں ہوتا. تو آپ کو میں دونوں کوشش کروں گا، دونوں خرچے آپ کو بتا دوں. آپ جس طرح بھی نیچر کے ہو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہونے چاہیے اگر آپ یہاں پر 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے آنا چاہتے ہو. اچھا، اس میں فلائٹ ٹکٹ اور یہ ویزا یہ خرچے ایڈ نہیں کروں گا. اس میں صرف وہ والے خرچ ایڈ کروں گا جب آپ دبئی میں لینڈ کر جاؤ، اور اس کے بعد آپ کے جو خرچے ہو. سب سے پہلے ہے اکاموڈیشن. اور اکاموڈیشن کے لیے میرا ایڈوائز ہے، میرا مشورہ ہے کہ آنے سے پہلے اپنے لیے کوئی رہنے کا بندوبست کر لو، اپنے لیے کوئی رہنے کی جگہ دیکھ لو. کیونکہ اگر آپ یہ سوچ کے آؤ گے کہ آپ یہاں پر پہلے 1 ہفتہ 10 دن مہینہ ہوٹل میں رہو گے، اس کے بعد اپنے لیے کوئی جگہ دیکھ لو گے، تو آپ کے وہ ہفتہ ہوٹل میں اتنا خرچہ ہو جائے گا جتنا آپ آرام سے 1-2 مہینے کسی روم میں رہ سکتے تھے. ہوٹل آپ کو بہت مہنگے پڑیں گے. اگر آپ گرمی میں آؤ گے تب تو کوئی سستے ہوں گے، لیکن اگر آپ سردی میں آؤ گے تو آپ کو ہوٹل رومز بہت ہی مہنگے ملیں گے. منیمم روم بھی آپ کو 80-100 درہم میں ملے گا. تو 100 درہم اگر آپ پر نائٹ دو گے، یہ 100 درہم بھی میں آپ کو منیمم بول رہا ہوں، کبھی تو اس سے بہت زیادہ مہنگے ہوں گے. اور یہ بہت سائڈ میں ہوگا جہاں پر میٹرو اور بسز کا ایکسیس بھی نہیں ہوگا. زیادہ تر بسز کا ایکسیس تو ہوگا لیکن میٹرو کا ایکسیس بھی نہیں ہوگا. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اکاموڈیشن آنے سے پہلے دیکھ لو. کہاں پہ دیکھو گے؟ میں کچھ لنکس ڈسکرپشن میں مینشن بھی کر لوں گا. آپ ڈوبیزل پہ دیکھ سکتے ہو، آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہو. یہ فیس بک اور انسٹاگرام میں سارے بڑے پڑے ہوتے ہیں. آپ ایون ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ سکتے ہو. ٹک ٹاک بھی سب لوگ پروموٹ کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس روم میں جگہ خالی ہے. کانٹیکٹ کر لو ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آنے سے پہلے سارا بندوبست کرو. وہ آپ کو ایڈریس سینڈ کر دیں گے. جیسے یہاں پر آپ پہنچ جاؤ، ٹیکسی میں بیٹھو، ان کو ایڈریس بتاؤ، ڈائریکٹ پتے پہ پہنچ جاؤ. تو سب سے پہلے اکاموڈیشن ہے. اچھا، اب یہ اکاموڈیشن ہے کتنے کا ملے گا؟ تو جیسے کہ میں نے بتایا، آپ کے لائف سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایسے بندے ہو کہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو، آپ شیئرنگ میں رہ سکتے ہو، دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک روم میں آپ رہ سکتے ہو شیئرنگ میں، تو آپ جو اپنا منیمم بجٹ اپنے مائنڈ میں رکھو وہ ہے 500 درہم. اگر 500 درہم سے آپ کو کم میں روم مل رہا ہے تو آپ کو اس میں پھر 2-3 چیزیں دیکھنی پڑے گی. وہ ایک یہ کہ وہ میٹرو سے کتنا دور ہے، وہ بس سٹاپ سے کتنا دور ہے، وہاں سے آپ آسانی سے لے آ سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ آپ یہاں پر سونے کے لیے تو آ نہیں رہے ہو، آپ نے جاب انٹرویوز پہ بھی جانا ہے، تو آپ کو ایزی ایکسیس ہونا چاہیے ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ. تو اور دوسرے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ روم ہے کیسا. کیونکہ 500 سے کم جو روم ہوگا نا وہ زیادہ تر رہنے کے قابل نہیں ہوگا. اور آپ اپنے پاکستان اپنے گھر سے آؤ گے، یہاں پر 300 آپ کو وہ روم دیکھ کے آپ کو ڈیموٹیویٹ ہو جاؤ گے. تو اتنے کم بھی مت جاؤ. اگر آپ کم از کم 500 بجٹ رکھ لو، میرا مان لو. باقی اگر روم آپ کے کسی ریلیٹیو کا ہو یا کسی جاننے والے کا ہو، اور وہ جینونلی جتنا رینٹ ہے روم کا وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو جنرلی سب ٹیننٹس پہ، سب لوگوں پہ، تو پھر 500 سے کم بھی آ سکتا ہے. ایسے ہوتا ہے بہت یہاں دبئی میں، اور ہم خود بھی اس طرح روم میں رہے، تب 500 سے کم آ سکتا ہے. لیکن جنرل ایک 500 کا اپنے مائنڈ میں رکھ لو. اور یہ 500 آپ جس روم کے لیے دو گے یہ مائنڈ میں رکھو کہ تقریباً اس روم میں ہوں گے 5 بندے، 4 بندے، 6 بندے، 7 بندے، 8 بندے، 9 بندے، 10 بندے، یہ سارے اس روم میں ہو سکتے ہیں. میں پرسنلی جب 2017 میں آیا تھا تو جس روم میں میں رہ رہا تھا میں دے رہا تھا 530 درہم، 550 درہم یا اس طرح کچھ تھے، 500 درہم کے قریب تھے. اس روم میں تھے 12 بندے، اور میرا 30 فلور تھا، اوپر 30 فلور پہ رہتے تھے. تو یہ مائنڈ میں رکھ لو کہ آپ جس روم میں رہو گے وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ موویز میں دیکھتے ہو، بالکونی ہو، زبردست سا میں برج خلیفہ کا ویو، یہ نہیں ہوگا. آپ کو بس ایک رہنے کی جگہ ملے گی 500 درہم میں، شیئرنگ اسپیس ہوگا، بیڈ ہوگا، باقی سارے فیچرز ہوں گے، فریج اور واشنگ مشین، اے سی، وائی فائی، یہ ساری چیزیں ہوگی شیئرنگ میں. اس کا خرچہ نہیں ہوتا ہے، سارے اس میں انکلوڈ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے پے نہیں کرنے پڑیں گے. یہ چیز ہوتا ہے. تو ایک چیز اور آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ شیئرنگ روم میں واش روم کا بھی تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، 10-12 لوگ جس روم میں ہوں گے، اس میں واش روم کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. اب
مطلب میرا جو پرسنل سین تھا وہ یہ کہ میں جب 12 لوگ کے ساتھ رہتا تھا تو انہوں نے مجھے واش روم کے لیے صبح ٹائم دیا تھا 6:15 کا ٹائم دیا تھا, صرف 15 منٹس دیے تھے. 6:15 کو میرا ٹائم تھا. اب اگر میں نے اس ٹائم میں اٹھنا تھا اور اس ٹائم میں نہا کے سارا برش کر کے فریش ہو کے 6:30 تک نکلنا تھا, کیونکہ 6:30 میں کسی اور کا الارم بجتا, وہ آتا پھر اس کے لیے 15 منٹ شروع ہو جاتے. اور اگر ایک بندہ بھی اسکپ کرتا یا مس کرتا تو بس پھر وہ ویٹ کرتا, کیونکہ ہر کسی نے جاب پہ جانا ہوتا ہے, ہر کسی نے اپنے حساب سے ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ اٹھوں گا, اور اس کی جیسے مطلب ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے فکس. آپ 6:30 کو فری ہو جاؤ گے, پھر جا کے ناشتہ کرو گے, پھر یہ کرو گے, وہ سارا کام کر کے آفس کے لیے نکل جاؤ گے. تو اگر آپ نے اسکپ کیا تو دوسرا اٹھ گیا, دوسرے نے پھر کہا یار میرا آفس کا ٹائم ہے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے شیئرنگ روم میں. یہ مائنڈ میں رکھ لو کہ اگر کسی روم میں 4-5 بندے ہو تو اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا, یہ اس میں ہوتا ہے اگر 10-12 بندے ہوں گے اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ شیئرنگ میں نہیں رہنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس آپشن ہے, آپ پارٹیشن میں رہو گے. اب پارٹیشن کیا ہوتا ہے, ایسا ہی بڑا روم ہوگا جس میں ابھی میں بیٹھا ہوں, اتنا بڑا روم ہوتے ہیں, اور اس میں پھر ہارڈ بورڈ کے دیوار لگا کے اس میں چھوٹے چھوٹے روم بنائے ہوتے ہیں. ہارڈ بورڈ کے دیوار, سالڈ دیوار نہیں ہوتے اس میں. مطلب اگر آپ تیز بات کرو گے تو دوسرا روم والا بات بھی سن پائے گا. تو ایسے رومز ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس کی سٹارٹنگ پرائس اگر میں بولوں نا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کس جگہ پہ رہ رہے ہو, لیکن وہ سستے نہیں ہوتے. وہ 1000-1200 تقریباً ان کی سٹارٹنگ ہوگی. 1000-1200 میں بائی دا وے ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے, کیا کم از کم میں نے 1500 درہم سے اس کو دیکھا ہوا ہے. 1500 درہم, 1800 درہم, 2000 درہم, جتنی اچھی جگہ پہ آپ پر ہوگے. اگر آپ برج خلیفہ کے قریب ڈاؤن ٹاؤن میں, مطلب یہ شیخ زاید روڈ پہ قریب آپ کہیں پہ رہنا چاہتے ہو تو تقریباً آپ کو 2000 درہم ایک پارٹیشن کے لیے دینا پڑیں گے. اب پارٹیشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا سیپریٹ ایک اسپیس ہوتا ہے, آپ اس میں لائٹ بند کرو کھولو. باقی یہ کچن, وائی فائی, واشنگ مشین, یہ اس میں بھی شیئرنگ ہی ہوتا ہے. بٹ آپ کا سونے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, وہ بہت مطلب چھوٹی جگہ ہوتی ہے. صرف اس میں ایک بیڈ ہوتا ہے اور ایک شاید ٹیبل ہو, چھوٹا سا کرسی ہو, بس یہ اتنی سا پارٹیشن ہوتا ہے. آپ مطلب اسکرین پہ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہو, اس طرح کوئی سین ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ پھر یہ منیمم رکھ لو کہ 1500 سے 2000 تک. یہ تو ہو گیا اکاموڈیشن. دوسرا جو خرچ آپ کا آئے گا یہاں پر جو ہنٹنگ کے دوران وہ ہے کھانا, اور اس چیز کو آپ اسکپ بھی نہیں کر سکتے ہو, کھانا تو آپ کو کھانا پڑے گا. تو اس کے لیے میرا ایڈوائز یہ ہے کہ اگر پہلے تو یہ کوشش کرو کہ جہاں پر آپ اکاموڈیشن لے رہے ہو, جہاں پر آپ روم لے رہے ہو, وہ ایسی جگہ ہو جہاں پر انڈین اور پاکستانی ریسٹورنٹ بہت سارے ہو. کیونکہ اگر جب آپ ایسی جگہ پہ لوگے تو آپ کا آپ کے کھانے کا خرچہ بہت ہی کم آئے گا. لیکن اگر آپ رہتے ہو ڈاؤن ٹاؤن میں, البرشہ میں, ایسی جگہ پہ آپ نے اکاموڈیشن لیا ہے, تب آپ کے کھانے کا خرچہ ڈبل ہو جائے گا. ایون اگر وہاں پر پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹ ہوئے بھی, کیونکہ وہاں کا سب کچھ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. سیم کھانا ہوگا لیکن مہنگا ہوگا, کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے ان کے بھی خرچے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو بیسٹ جگہ ہے نا, اس میں ستوا ہو گیا, بردبئی ہو گیا, جو بیسٹ جگہ ہے جہاں پر انڈین اور پاکستانی کے ریسٹورنٹ بہت زیادہ ہے, وہ ستوا, بردبئی, اور اس طرف انٹرنیشنل سٹی. یہ سارے بہت سارے جگہ, سارا دبئی اس جگہوں سے بھرا پڑا ہوا ہے, اور ہر جگہ کو بس کا ایکسیس بھی ہے, میٹرو بھی ہے. سب سے بیسٹ جو ہے وہ بردبئی ہے. بردبئی میں آپ کو سستا کھانا ملے گا اور اچھا کھانا ہوگا. تو بردبئی اور ستوا جو ہے نا, یہ ایریا بہت ہی اچھا ہے. سارے جاب ہنٹرز جو ہے نا اسٹارٹ میں اس جگہ ایریا پہ ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں سے آپ کو سارے دبئی کا ایکسیس ہوتا ہے. آپ میٹرو کے قریب ہوتے ہو, اور یہ بالکل ڈاؤن ٹاؤن کے قریب بھی ہے. آپ مطلب 15-30 منٹس میں آپ میٹرو میں بیٹھ کے, اگر آپ کو کوئی انٹرویو کا کال آتا ہے نا, تو آپ ڈائریکٹ پہنچ بھی سکتے ہو وہاں پہ. اور آف کورس شارجہ اور عجمان, یہ علاقے, اس کی میں بات نہیں کر رہا, مطلب وہ اس سے بھی سستے ہوں گے. وہاں پر آپ کو بیڈ اسپیس بائی دا وے بہت سستا بھی مل سکتا ہے اگر آپ شارجہ, عجمان اور اس جگہ پہ رہتے ہو. اگر آپ وہاں پر رہنا چاہتے ہو تو وہاں پر آپ کو بیڈ اسپیس اس سے بھی سستا ملے گا. اچھا, اب کھانے پہ خرچہ آئے گا کتنا, تو اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ اکیلے کھاتے ہو تب آپ کا خرچہ زیادہ آئے گا. اگر آپ جس روم میں رہ رہے ہو, شیئرنگ روم ہے, ان کے ساتھ مل کے کھاتے ہو, تب آپ کا خرچہ بہت ہی زیادہ کم آئے گا, بہت زیادہ کم. تو کوشش یہ بھی کرو کہ جہاں پر آپ اکاموڈیشن لے رہے ہو وہاں پر زیادہ تر پاکستانی اور ہمارے انڈین جو ہوتے ہیں, خاص کر ہمارے جو پٹھان ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے مل کے کھاتے, پکاتے ہیں, سارا پکاتے ہیں نا, تو ہمارا خرچہ بہت کم آتا تھا. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں آپ کو بتا دوں, اگر میرا منتھلی جو فرسٹ میں آیا تھا, میرا خرچہ آتا تھا 220 درہم, اس طرح کچھ میرا پورا مہینے کا خرچہ آیا تھا. اس کو ہم انڈی والی کہتے ہیں. اس انڈی والی میں 5-6 بندے اگر مل جائیں نا, وہ مل کے کہے تو اگر 220 درہم آپ کر لو, تو مہینے کے
1,500 تک درہم بن جاتے ہیں اور اس میں سے آپ زبردست کھانا کھا سکتے ہو پورا مہینہ، سب مل کے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے جگہ پہ ہو تب تو آپ کو یہ 300 تک خرچہ آپ مائنڈ میں رکھ لو۔ اب تھوڑا چیزیں اگر مہنگی ہو گئی، یہ 300 تک آپ مائنڈ میں رکھو، میکسیمم 400 کر لو، اتنا آپ اس سے زیادہ آپ کا خرچہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ اکیلے کھاتے ہو تو اب اگر آپ ایسے بندے ہو جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا بریک فاسٹ لیٹ کر لیتے ہیں اور لنچ اور ڈنر کو ملا دیتے ہیں، ایک کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ مجبوراً بھی یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے ان سے زیادہ نہیں کھایا جاتا، لیٹ اٹھنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے بندے ہو تو آپ اپنے مائنڈ میں کم از کم 600 درہم مائنڈ میں رکھ لو، صحیح ہے، 700 800 اتنا آپ کا پورے مہینے کا خرچہ آئے گا، کیونکہ آپ کو بریک فاسٹ سستا مل سکتا ہے۔ بریک فاسٹ آپ کو 10 درہم سے یا 6-7 درہم سے زیادہ خرچہ نہیں آئے گا اگر آپ پاکستانی ریسٹورنٹ میں کھاتے ہو، اور لنچ کے لیے آپ رکھ لو 15-20 درہم۔ اس حساب سے آپ کا یہ 600 سے لے کے 800 درہم تک پورے مہینے کا خرچہ آئے گا 600 درہم سے۔ لیکن اگر آپ تینوں کھانا کھاتے ہو، بریک فاسٹ لنچ ڈنر، تب آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لو 800 سے لے کے 1200 تک درہم، اتنا خرچہ آپ کو پر منتھ آئے گا۔ تیسرا جو خرچہ ہے وہ آپ کا ہے ٹرانسپورٹیشن کا، اور دبئی ٹرانسپورٹیشن میں بیسٹ ہے، مطلب یہاں کا ٹرانسپورٹیشن بیسٹ ہے، میٹرو اور بسز یہاں کے بیسٹ ہے، مطلب آپ دبئی کے ایک کارنر سے لے کے دوسرے کارنر تک پہنچ سکتے ہو۔ یہاں ابوظہبی کی بھی ٹرانسپورٹیشن اچھا ہے، وہاں پر میٹرو نہیں لیکن بسز وہاں کے بھی اچھے، شارجہ بھی لے لو، اجمان، مطلب یہاں کے تقریباً ٹرانسپورٹیشن سب کا اچھا ہے، بٹ دبئی کا زیادہ، دبئی کے کونے سے آپ پہنچ سکتے ہو بسز میں۔ اور انٹرویو کے جو کالز آئیں گے، زیادہ تر کالز ایسی جگہ سے ہوں گے جہاں پر آپ بس میں اور میٹرو میں پہنچ سکتے ہو، بٹ آپ کو تھوڑا ٹائم پہ نکلنا پڑے گا تو آپ پہنچ سکتے ہو۔ تو اگر آپ فار ایگزامپل بٹ کبھی کبھی آپ کو ٹیکسی بھی لینی پڑے گی، کبھی آپ ارجنٹ جانا پڑے گا، کبھی کبھی آپ کو 2-3 کالز ہوں گے آدھے گھنٹے کے ٹائم سے، تو سچویشن ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کو ٹیکسی لینی پڑتی ہے۔ میٹرو کا جو وہ ہے نا، ایک ٹرپ کا آپ کو 5 درہم 3 درہم اتنا خرچہ آئے گا، بس کا اور میٹرو کا تقریباً سیم ہوتا ہے۔ یہ بتانا تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹلی کتنا خرچہ ہے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ٹرانسپورٹ کرتے ہو، بٹ میں اگر آپ کو منیمم لگاؤں کہ اگر آپ دن میں 20 درہم لگاؤ گے، جو کہ اگر آپ دن میں 3 انٹرویوز کرے جاؤ گے اور سارا میٹرو بسز میں جاؤ گے، تو اگر آپ نے 20 درہم لگانے تو آپ کو یہی 600 درہم تک خرچہ آئے گا پر مہینے، جو کہ بہت ہی، مطلب میں ایگزیجریٹ کر کے بول رہا ہوں، اتنا نہیں آ سکتا، اس سے کم آ سکتا ہے، بٹ میکسیمم اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لو، کیونکہ کبھی کبھی آپ نے ٹیکسی بھی یوز کرنی ہے۔ ٹیکسی کا منیمم جو اسٹارٹنگ جو پرائس ہے وہ 5 درہم ہے، 5 درہم سے اسٹارٹ ہوگا، اور جتنا پھر آپ دور جاؤ گے ٹیکسی میں اس کا پھر اتنا خرچہ ہوگا، بٹ کوشش کرو ٹیکسی کو اوائڈ کرو اسٹارٹ میں اگر پیسہ بچانا چاہتے ہو، اور اگر جلدی پہنچ رہے ہو پھر ٹیکسی یوز کر لو، تو بٹ 600 درہم اپنے مائنڈ میں رکھ لو ٹرانسپورٹیشن کا، تو مطلب 2100 2200 آپ 2500 مائنڈ مطلب راؤنڈ فگر اپنے مائنڈ میں رکھو، ٹو بی آن سیفر سائڈ، پر منتھ آپ کا 2500 درہم 2000 درہم 2500 درہم اتنا مطلب آپ کا پر منتھ خرچہ آئے گا اگر آپ جاب ہنٹنگ کے لیے آنا چاہتے ہو۔ اور یہ میں بول رہا ہوں اگر آپ بالکل یہ سارا خرچہ جو میں نے بتایا، اگر آپ بالکل اکیلے ہو، آپ کا کوئی یہاں پر بھائی کزن وغیرہ اس طرح نہ ہو، اگر آپ کی کوئی سپورٹ کرنے والا ہو، آپ کا خرچے میں انتہائی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن بھی مل سکتا ہے ان کی طرف سے، آپ کو کھانے کا بھی بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی آپ کو اکاموڈیشن بھی بہت بڑا آپ کا ہیلپ مل سکتا ہے، تو آپ کا خرچہ بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا۔ بٹ یہ مائنڈ میں رکھ لو اگر آپ اکیلے آ رہے ہو تو 2000 سے 2500 درہم تک آپ کا پر منتھ خرچہ آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے اور کچھ خرچے نہیں ہوں گے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہو۔ سی ویز پہ آپ لوگ مائنڈ میں جلدی سی وی آتے ہیں، سی وی پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے پرنٹ کر لو گے، آپ کوئی فیور بھی کر سکتا ہے، اپنے ساتھ کچھ 15-20 پرنٹس لے آؤ اور اپنے پاس رکھ لو، باقی جتنے بھی آپ اپلائی کرو گے وہ سارے ڈیجیٹل زمانے کا دور ہے، دبئی اپنے آپ کو پیپر لیس بنا رہا ہے، یہاں پر پیپر یوز نہیں ہوتے، آپ سب اپنے موبائل میں سی وی رکھو اور سب کو آن لائن اپلائی کرو، پھر اپنے ساتھ موبائل میں لے کے جاؤ، یا پھر ایک پیپر بھی اگر لے جا رہے ہو تو بس وہی جو کچھ کاپیز آپ کے پاس ہوں گے وہ کافی ہے، بائی دا وے 1 درہم میں 1 کاپی آپ کر سکتے ہو، یہاں پہ 1 درہم میں 1 فوٹو کاپی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ میرا مائنڈ میں کوئی اور خرچہ نہیں ہے، اگر کوئی مائنڈ میں میرا کوئی اور خرچہ ہے جو میں نے مس کیا ہو تو میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ لوں گا، آپ اگر آپ کو کچھ اور ایکسپیرینس ہوا ہو تو اس کا اپنے نیچے مینشن کرو تاکہ لوگوں کا ہیلپ ہو جائے، بٹ میں سوچ رہا ہوں ابھی میرے مائنڈ میں اور کچھ نہیں آ رہا۔ باقی ایجنٹوں کے چکر میں میں خود پڑھوں نہ میں کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر کچھ آپ وہ سوچ کے آ رہے ہو کسی کو پیسے دیں گے جاب کے لیے، وہ الگ چکر ہے، وہ چیزیں بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں، وہ مت کرو، آپ کو جینون جاب ڈھونڈنی ہے، ٹرائی کرو، جاب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایجنٹوں کے پیسے ہو گئے اور لائسنس کے وائسنس کے وہ سارے الگ خرچے، اگر آپ وہ کر رہے ہو تو وہ ایکسٹرا ہیں، وہ ایڈ آنز ہیں۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیوز آپ کو ہیلپ ملی ہوگی، میں نے کوشش کی بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ بہت یہ چاہیے ہوتی ہے، یہ انفارمیشن لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے جب فرسٹ ٹائم لوگ آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو اگر بتانے والا کوئی نہ ہو
تو یہ انفارمیشن آپ کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے بھی اسٹارٹ میں پتہ نہیں تھا جب میں آیا تھا. تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو ہیلپ ملی ہو. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے. میں نکل رہا ہوں جم کے لیے. اللہ حافظ.